ویلکم بیک. اچھا سر، ہیپیٹائٹس اے بی اور سی کی طرف جس وقت ہماری بیماری بڑھی ہوتی ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا، کیا سمپٹمس ہوتے ہیں؟ بیٹا یہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جو کچھ لوگ مجھے کہتے ہوں گے کہ آپ کیا بات ہر بندے کو آپ لیور کے جگر کے پیچھے لگا دیتے ہیں، تو میں سب سے کہتا ہوں کہ لیور ہماری بنیادی ڈاکٹر معالج حکیم سب کچھ ہے، کیمیکل کی فیکٹری ہے، ہزاروں کیمیکل بناتا ہے، انزائم بناتا ہے، ہماری پوری باڈی کا یہ ڈرائیور ہے، اس کو چلاتا ہے. تو جب ہمارا لیور کسی بھی وجہ سے کوئی شراب پینے سے، تلی ہوئی چیزیں کھانے سے، گندا پانی پینے سے کوئی ریزن ہوگی، جب لیور خراب ہوتا ہے اور جب لیور خراب ہوتا ہے تو اس کے بہت سارے انزائم بند ہوتے ہیں، اس کی بہت ساری چیزیں بلاک ہونی شروع ہو جاتی ہیں، وہ زور لگاتا ہے، زور لگانے کے ساتھ وہ فیٹی ہوتا ہے. جب فیٹی ہوتا ہے تو پھر زیادہ عرصہ جب بیمار رہتا ہے، زیادہ عرصہ لمبا رہنے سے پھر ہیپاٹائٹس اے بھی ہو سکتا ہے، بی بھی ہو سکتا ہے، سی بھی ہو سکتا ہے. ہم یہاں پہ ہومیوپیتھی میں وہ سارے نسخے آج بتائیں گے جس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر کسی کو ہیپاٹائٹس اے ہے یا پیلا جرکان ہوا ہم بتا چکے مولی کے پتوں والا پانی ہے، اس سے وہ فوری ٹھیک ہو جائے گا. اب ہم بتاتے ہیں کسی کو ہیپاٹائٹس اے ہو گیا، بی ہو گیا، سی ہو گیا، جو بھی ہیپاٹائٹس ہے، اس کے لیے کرنا کیا؟ ارکے بکو لینا ہے، ارکے کاسنی لینی ہے. ارکے بکو، ارکے کاسنی، ان دونوں پہ سورہ حدید کی پہلی آیت سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، شفا ہے، معجزہ ہے، کرامت ہے، اس میں کرشمہ ہے. ارکے بکو ارکے کاسنی لینا ہے، سورہ حدید کی پہلی آیت لینی ہے. اس پہ آپ نے 101 بار پڑھ کے نا 2 چمچے ارکے بکو، 2 چمچے ارکے کاسنی کے لے لینا ہے. اس سے آپ کا لیور کے جو انزائم رک گئے ہیں وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک کام. دوسرا کام کرنا، کسی بھی ہومیوپیتھی اسٹور سے 2 دوائیاں ملیں گی. چیلیڈونیم کیو، یہ جان ہے ہومیوپیتھی کی، چیلیڈونیم کیو اور کارڈوس ماریانس کیو، یہ دونوں دوائیاں لینی ہیں. 15 قطرے اس کے، 15 قطرے اس کے صبح و شام لینی ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ دوسرے تیسرے دن آپ کے چہرے پہ جب کسی کو بیٹھا ہوتا ہے نا ہیپاٹائٹس بی سی، خطرناک ہو کے یہ کرتا ہے کہ جو باڈی کا امیون سسٹم جو برباد ہوتا ہے تو پیٹ میں پانی پڑنا شروع ہو جاتا ہے. یہ خطرناک کالا جرکان کہتے ہیں، بعض کا سی بی سی کہتے ہیں. پیٹ میں پانی پڑنا شروع ہو جاتا ہے، وہ خطرناک ترین بیماری ہوتی ہے. اس کے بعد پھر خون کی الٹیاں، وامٹنگ، میں بندوں کو ڈرانا نہیں چاہتا، وہ آنی شروع ہو جاتی ہے. جو بندہ چیلیڈونیم کارڈوس ماریانس سے لیتا ہے اور پھر ارکے بکو ارکے کاسنی لیتا ہے اور سار کدو اور میں نے پودینہ کا پانی کا یہ کرتا ہے. تیسری بات، ایسے مریضوں کو چاہیے کہ 1 بوتل پانی پہ سورہ طارق 101 بار، سورہ شمس 41 بار، سورہ رحمان 41 بار، سورہ تغابن 41 بار ایک ہی دفعہ پڑھ لیں. یہ پانی اگر 2 مہینے پیتے ہیں اور ہومیوپیتھی کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں، 7 ارکے استعمال کرتے ہیں، ساتھ یہ سبح للہ ما فی السماوات سورہ حدید کی پہلی آیت 101 بار روزانہ پڑھتے ہیں، یا رقیبو یا حفیظو 5 تسبیح روزانہ پڑھتے ہیں، یا سلامو یا مومنو یا اللہ 5 تسبیح پڑھتے ہیں، یا حیو یا قیوم یا لطیف پڑھتے ہیں، تو ان کے نا جسم میں امیون سسٹم بھی ٹھیک ہوتا ہے، میٹابولزم بھی ٹھیک ہوتا ہے. اور ساتھ ہی نے مولی کا استعمال، کوئی بھی جب جگر کا نام آئے گا تو مولی تریاق کے طور پہ سامنے کھڑی ہوگی. اگر کوئی بندہ نارمل کہتا ہے کہ میرا لیور خراب نہ ہو، میرا لیور بالکل شیشے کی طرح کام کرے، تو وہ اپنی خوراک کے ساتھ مولی استعمال کرے. خالی پیٹ مولی کا استعمال کرنا اس سے بھی مجرب ہے. یہ مولی کا استعمال ساتھ کرے. کدو، ٹنڈے، توریاں، حالانکہ منہ بن جاتا آج کے دور کا، وہ اس کے لیے تریاق ہے. کدو اللہ کے نبی کی پسندیدہ غذا ہے، وہ جب آقا کریم کا نام آئے تو ویسی ساری برکتیں وہاں پہ آ جاتی ہیں. کدو کا استعمال کرے. کدو کا جوس بھی پی سکتے ہیں، کدو کو ویسے بھی کھا سکتے ہیں. سرخ مرچ سے احتیاط کرنی ہے، کالی مرچ استعمال کرنی، ابلی چیزیں کھانی ہے، کیونکہ آپ کو جب ابلی چیزیں دیں گے تو آپ کا اندر کا سسٹم ہیلدی ہونا شروع ہو جائے گا. اگر آپ اور چکنائی پھینکیں گے، وہ پہلی چکنائی سے مرا ہوا ہے. یہ سارے آپ سٹیپ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا لیور ٹھیک ہوگا اور آپ ہیلتھ کی طرف آئیں گے. سر اسی کے ساتھ یاسر عباسی صاحب موجود ہیں مری سے. جی سر، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال؟ جی سوال میرا یہ ہے، ایک میرا کزن ہے 56 ایئر کا، اس کے پیٹ میں پانی بھی پڑ گیا اور اس کا جگر 75% ڈیمیج ہو چکا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. تو وہ کھا پی بھی نہیں سکتا اور ہضمہ بھی نہیں ہو رہا. بالکل، جو ابھی ہم نے جس پہ بات کی ہے کہ ایسا پیشنٹ جو عرصہ دراز. اچھا، لیور کی ایک بیٹا اور خوبصورتی ہے دینے والا بتاؤں کہ کچھ آرگن جب بیمار ہوتے ہیں فوری طور پہ ریٹ کر کے طبیعت خراب ہو جاتی ہے. لیور ایسا کہ یہ بیمار اگر ہوتا ہے پھر بھی چلتا رہتا ہے. کتنا عرصہ تک؟ بعض کا 15 20 سال. جن کے جگر کا کچھ حصہ کام کرتا رہتا ہے. اس کے انزائم اگر ہزاروں ہیں تو کوئی 1000 بند ہو گیا، کوئی 700 بند ہے، 5 سے 400 کچھ انزائم کام باڈی چلتی رہتی ہے. جب جگر کولیپس کرتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں جگر فیل ہو گیا، کولیپس ہو گیا، اب یہ کچھ نہیں کر رہا، نہ وہ امیون سسٹم کو سنبھال رہا ہے، نہ میٹابولزم کو سنبھال رہا ہے، نہ وہ اپنے انزائم خون پر پیدا کر رہا ہے. اسے پھر کہتے ہیں پھر وہ جسم میں پانی پڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسے مریض جو بھی ہے، اگر کسی کے جسم میں پانی پڑ گیا تو اس کو کرنا کیا ہے؟ کسی بھی ہومیوپیتھی اسٹور سے ملے گی چیلیڈونیم کیو، کارڈوس ماریانس کیو، دونوں دوائیاں لینی ہیں. 15 قطرے اس کے، 15 قطرے اس کے صبح و شام خالی پیٹ. ایک دوسرا پہلے میں نے بتایا ارکے مکو ارکے کاسنی لینا، دونوں لے لینے ہیں. ان کو آپ نے 2 چمچ اس میں سورہ حدید کی پہلی آیت 100 شفا ہے، کرشمہ ہے، اللہ کا معجزہ اس میں. سورہ حدید کی پہلی آیت 101 بار پڑھنی ہے. 2 چمچے اس کے، 2 چمچے صبح و شام لینے ہیں. پانی پہ سورہ طارق، سورہ شمس، سورہ جو میں نے سورہ تغابن اور سورہ رحمان بتائی پڑھ لینا، پانی پینا ہے. ساتھ مریض نے صبح و شام سورہ حدید کی پہلی آیت 101 بار، یا رقیبو یا حفیظو 500 بار،
یا سلام یا مومن یا اللہ 500 بار، یا حیو یا قیوم یا لطیف 500 بار پڑھنا ہے. ویجیٹیرین ہو جانا ہے، سبزیاں کھانی کچھ عرصے کے لیے، تلی چیزیں بند کر دینی ہے. جب کدو ٹڈے توریاں فروٹ سبزیاں کھائیں گے، ایسے لوگوں کو پپیتا بڑا سوٹ کرتا ہے، ایسے لوگوں کو امرود بڑا سوٹ کرتا ہے. پپیتے کی خوبی کہ اگر ڈائجیشن سے کوئی بھی چیز پرابلم خراب آ رہی ہے تو پپیتا امرود اگر کھائیں تو اس سے ڈائجیشن ٹھیک ہوتی ہے. دوسری یہاں پہ ایک اور بات بیٹا میں بتا دوں کہ کچھ لوگ جب لیور خراب ہوتا ہے نا، پہلا کام ہوتا ہے کانسٹیپیشن. پہلا لوگ جن کو کانسٹیپیشن وہ الرٹ ہو جائیں، ان کا لیور پراپر انزائم معدے میں نہیں پھینک رہا، اسی وجہ سے وہ جو خوراک اندر پڑی ہے وہ ٹائم پہ آگے نہیں جا رہی، وہ رک گئی ہے. انسانی جسم کو یہ خوبی ہے، خاصا ہے کہ جب خوراک صحیح ہضم ہو جاتی ہے، وہ اوپر والے سے نچلے پورشن، نچلے سے آنتوں سے موو کر کے جسم سے باہر نکل نظام اخراج کام کرتا ہے. اگر آپ کو قبض ہوگی تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا لیور کے کچھ نظام بند ہو گئے ہیں. اس کے لیے پاکستان کے جتنے بھی ہربل ادارے ہیں نا، چاہے ہمدرد، کرشی جو وہ میں ان کا تشہیر نہیں کرتا، سارے ایک دوائی بناتے ہیں حب کبد نشادری. اس دوائی کا مقصد کیا ہے؟ لیور کی ڈس فنکشننگ، لیور کی کمزوری، لیور کی خراب ہونے کی وجہ سے جو قبض ہوتی ہے اس کا علاج ہے وہ. کیونکہ قبض سارے حکمہ کہتے ہیں 100 بیماریوں کی ایک بیماری ہے. اگر کسی کو کانسٹیپیشن ہو گیا تو اس کے لیے وہ کسی بھی ہربل جو پاکستان کمپنیاں چلا جائے، وہاں پہ دوائی ملے گی حب کبد نشادری. 2 گولیاں صبح شام کھانے کے ساتھ لیں، فائبر لیں، کدو لیں، توریاں لیں، ٹنڈے لیں، موری لیں. آپ نے خوراک سے ٹھیک کرنا. ہر بندے کو پتہ ہے کہ میرا جسم کیسا ہے، اگر اس کے اکارڈنگ ٹو خوراک لیں گے تو آپ ٹھیک رہیں گے. اس کے خلاف لیں گے بیمار ہوں گے، بیمار لینے کے بعد اینٹی بائیوٹک لیں گے کہ اینٹی بائیوٹک کو بھی سارا لیور نے ٹھیک کرنا، پھر آپ کو ستیاناش ہو جاتا ہے. یہ چیزیں جب استعمال کریں گے انشاءاللہ اس سے لیور بھی ٹھیک ہوگا، آپ کی صحت بھی ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے سر، لیکن جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ 75% ان کا لیور ڈیمیج ہے، ان کو کل کو کوئی ٹرانسپلانٹ کراتے ہوئے کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ نہیں، تو یہ ورک آؤٹ کر میرا بچہ جن کا آپ اس کو ٹھیک کریں نا. اگر آپ کیسے ٹھیک کیا جا سکتا جو دوائیاں بھی ساری بتائی ہیں، جو میں نے ہومیوپیتھی کی دوائیں چیلیڈونیم بتائی ہے، کارڈوس باریانس بتائی ہے، اس کا فل ہو گیا تقریباً، بالکل ہی ختم ہو گیا. وہاں بھی میں پھر ہو جاؤں گا. عام ڈاکٹر تو کہے گا ٹرانسپلانٹ کرائیں، لیکن جب میں نے اللہ کی کلام بتائی، اللہ کے ذکر اذکار بتایا، جیسے سورہ حدید کا پانی بتایا، ارک مکو بتایا، ارک کاسنی بتائی، چیلیڈونیم بتائی، کارڈوس باریانس بتائی، سب پپیتا بنایا. جب ادھر وہ گئے اور انہوں نے پانی کم استعمال کیا تو بے شمار لوگ ٹھیک ہو گئے. ہم کیا کرتے ہیں اس پروگرام میں؟ ہم ہومیوپیتھی بھی بتاتے ہیں، ہم ہربل بھی بتاتے ہیں، ساتھ اللہ کی کلام بتاتے ہیں کہ اللہ خود کہتا ہے نا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا میرے ذکر سے. جب کوئی بیماری، جب کوئی پریشانی، جب کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ کے ذکر اذکار سے ہماری روح طاقتور ہوتی ہے، روح سے ہمارا جسم طاقتور ہوتا ہے، ہم نارمل لائف گزارتے ہیں. ہم اسی لیے یہاں پہ اللہ کے کلام بتاتے ہیں، اللہ کا تسبیح ذکر اذکار بتاتے ہیں. جہاں پہ ڈاکٹروں کی رینج ختم ہو گئی ہے، جہاں پہ جسم کولیپس کر رہا ہے، تو جب آپ وہ ذکر اذکار کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، آپ کے اندر وہ نور، وہ روشنی رب کا اترتا ہے جو جسم کو صحت کی طرف لے آتا ہے. ٹھیک ہے سر، اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ اسد موجود ہیں لاہور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، آپ کا سوال. جی میرے پروفیسر صاحب سے 2 سوال ہیں. ایک پہلا یہ ہے کہ میرا کزن ہے، اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، 55 سال. اس کو ہیپیٹائٹس سی ہے اور وہ خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے معدے میں پانی پڑ گیا ہوا. تو وہ اس کا کوئی دوائی، کوئی اس کا کوئی علاج بتا دے جس سے یہ ٹھیک ہو سکے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، ہم لوگ ذات سے بانٹتے ہیں، تو ہم لوگ کے کھانے پینے کی وجہ سے لیور خراب رہتا ہے اور موٹاپا جو ہے وہ آدمی چھوڑتا ہے کہ پانی بھی پیے تو موٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ کوشچن میرا بھی ہے. پانی پیتے تو لوگ کہتے ہیں کہ پانی بہت لگتا ہے، اس چکر میں پانی کم پیتی ہوں. بیٹا کیمرے کا ایک اور پرابلم ہے جو مجھے اور آپ کو اور سب کیمرے پہ آنے کو پرابلم آتی ہے. کیمرے پہ بندہ عام ریئل لائف سے تھوڑا سا ہیلدی نظر آتا ہے. اب جب ریئل لائف میں کسی لڑکی کو دیکھتے ہیں وہ بیچاری سکی پتلی سمارٹ بالکل، جب کیمرے میں دیکھتے ہیں بھرا بھرا چہرہ آ رہا ہے، وہ کیمرے کو دیکھ کے اپنے آپ کو اور اس میں لے جانے کی کوشش کرتی ہے، اور بعض کا امیون سسٹم میٹابولزم کمزور ہوتا ہے. بیٹے نے بات یہ کی جیسے ہم پہلے بار بات کر رہے ہیں کہ لیور ہمارا بنیادی ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، مولج ہے، ڈرائیور ہے جو گاڑی کو چلا رہا ہے جسم کو. ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں. بیٹا عام کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی چیز خراب ہوئی ہے نا، فوری طور پہ ریئیکٹ کرتی ہے، ہم اس کا علاج کرا لیتے ہیں. اگر گردے خراب ہو گیا، پتا خراب ہو گیا، کوئی اور جگہ ہارٹ کی پرابلم ہوا، وہ ٹھیک ہی کرتے ہیں. لیور کا یہ اتنا اللہ نے خوبصورت چیز بنائی ہے کہ لیور جب خراب ہوتا ہے پہلے 4 5 7 سال تو پتہ ہی نہیں چلتا. بے شمار کیس میرے پاس ایسے ہیں، کہتے ہیں جی جب ہم نے چیک کرایا تو وہ اس میں سرائسس بن چکا تھا، کینسر یہاں میں اپنے دیکھنے والے کو بتاؤں، جب لیور کا بیماری حد دیر لیٹ ہو جاتی ہے، آپ اس کو کیئر نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے، نشاندہی نہیں کرتے، تو لیور کینسر میں مبتلا ہو جاتا ہے. کینسر کا پھوڑا بنتا ہے جو پھر جان لیوا ہوتا ہے، جس کے بعد جان نہیں بچتی. اب نارمل لوگ دیکھیں نا، میں بار کہتا ہوں کہ نارمل لوگ یہاں پہ ضرور سوچیں گے ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا جو لیور ہے نا وہ ٹھیک کام کر رہا ہے. سمپل، اگر کسی کا چہرہ صاف ہے اٹس اوکے، اگر کسی کی آنکھیں صاف ہے اٹس اوکے، اگر کسی کے جسم میں کمزوری نہیں آئی. ایک اور بات میں یہاں بتاؤں،
جس بندے کا لیور خراب ہوتا ہے پہلا جب خون جسم میں جاتا ہے پورے جسم میں دردیں, الرجی, خارش. الرجی خارش بھی کہیں نہ کہیں ہمارے لیور کی ڈس فنکشننگ کوئی بھی فارم ہو سکتی ہے, ایگزیما فارم ہو سکتی ہے, اسکن ڈیزیز. لیور نے دیکھیں نا بیٹا, جب خون آپ کا صاف نہیں ہوگا تو ایگزیما ہو گیا, خارش ہوگی, پھوڑے ہو گیا, پھنسیاں ہو گیا, کولیسٹرول ہو گیا, یورک ایسڈ ہو گیا, پتھریاں ہو گیا, سسٹ ہوگی, پانی کی. یہ سارے کے سارا کیا ہو رہا ہے کہ خون صاف رہنے کی بجائے گلٹی کی شکل چینج کر رہا ہے. اس کا مطلب اندر اس کے کوئی ایسی نیگیٹو چینج آ گئی, کوئی چینج ہو رہا ہے. جب لیور ہیلدی ہوتا ہے نہ گلٹی بنتی, نہ پتھری بنتی, نہ کولیسٹرول ہوتا ہے, نہ یورک ایسڈ ہوتا ہے, وہ ہر چیز ٹھیک کر رہا ہوتا ہے. اب آپ کو جب سمجھ آ گئی کہ آپ کے لیور نے پہلا آپ کو میسیج دیا بلڈ پریشر کا, آپ کو میسیج آ گیا کہ لیور خون گاڑھا کرنا شروع کر دیا ہے, لیور کمزور ہو گیا ہے. اگلا میسیج آپ کو آتا ہے شوگر کا, سمجھ آ گیا کہ لیور نے خون اور پانی کو ڈفرینشیٹ کرنا بند کر دیا. اگلا آپ کو میسیج آتا ہے یورک ایسڈ کا, آپ پھر سستی کرتے ہیں. اگلا آپ کو آتا ہے تھائرائڈ کا, آپ پھر مجوسی کرتے ہیں. موٹاپا سائن ہے کہ آپ کا لیور کمزور ہو رہا ہے. اچھا, پہلا موٹاپا سائن ہے, موٹاپا سائن ہے. پھر دوسری کانسٹیپیشن, جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, اگر کسی کو قبض ہوتی تو وہ یہ مان لے کہ اس کا لیور اس کو وہ انزائم نہیں دے رہا جو قبض کو تریاق کے طور پہ کام لیتا ہے. قبض ہوتی ہے, موٹاپا ہوتا ہے, چہرے پہ چھائیاں پڑتی ہے, چہرے پہ رنگ گدلا ہو جاتا ہے, رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے, کمزوری آ جاتی ہے, ویکنس آتی ہے, بلڈ پریشر, شوگر, یورک ایسڈ, تھائرائڈ. یہ سارے جو ہمارا لیور جب کمزور ہوتا ہے تو ہماری باڈی کو بیٹا وہ میسج بھیجتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر رہا, الرٹ ہو جاؤ. ہم کیا کرتے ہیں, پہلا میسج آیا نا بلڈ پریشر کا, گولی شروع کر دی, اس کا توڑ نہیں کرنا. اچھا, سیلف میڈیکیشن کی طرف لوگ زیادہ دوسرا آیا, ڈاکٹر کی طرف. دوسرا آیا فوری طور پہ شوگر کی دوائی شروع کر دی, کولیسٹرول آیا فوری طور پہ یہ شروع کر دی. تو ہم نا اس باڈی کے میسج کو ریسیو کر کے اس کا تریاق یا توڑ نہیں کرتے. بٹ سر ہمیں کیسے پتا چلے گا ہمارا خون صاف ہو گیا جب ہمارا اگر بلڈ ہمارا ڈیمیج ہوا ہوا ہے؟ ابھی جو بیٹا جواب دیتا ہوں, اگر آپ واش روم پراپر طریقے سے جاتے ہیں اور آپ سیٹسفائیڈ ہیں, ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے آپ سیٹسفائیڈ ہیں, آپ کا پخانہ پراپر بنتا ہے, اس میں ڈائریا نہیں ہے, کانسٹیپیشن نہیں, تو آپ سمجھ لیں آپ کا ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات, اگر آپ کا چہرے کے رنگ پہ پلاہٹ نہیں ہے, آپ کی آنکھوں کا رنگ گدلا نہیں, تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا لیور ٹھیک ہے. تیسری بات, اگر آپ کے جسم میں انرجی اکارڈنگ ٹو ایج, تو آپ سمجھ لیں آپ ٹھیک ہے. اور دوسری سب سے اہم بات ہے, جو دیکھتا ہے نا کہ میں نے جو کھایا ہے, ہاں جو سب سے بڑی نشانی ہے, جن کا لیور ٹھیک ہوتا ہے ان کو معدے کے مسائل نہیں ہوتے. اچھا, سمپل. اگر آپ کو ڈائجیشن ہے, گیس ہے, کانسٹیپیشن ہے, اس کا مطلب ہے کہ لیور کی طرف سے کوئی عدم تعاون شروع ہو گیا. لیور کی طرف سے میڈیکل ٹیسٹ ہمیں تقریباً کتنے ٹینیور بعد کرانے چاہیے؟ 6 مہینے بعد, 3 مہینے کراتے رہنا چاہیے. پھر اگر جو موٹاپے کی طرف جا رہا ہے, جو کانسٹیپیشن کی طرف جا رہا ہے, جن کے چہرے کے رنگ گدلے ہو رہے ہیں, جن کو یورک ایسڈ, بلڈ پریشر کچھ بھی ہو رہا ہے نا, وہ پھر ایک اور بات یہاں لوگ بھول جاتے ہیں, لیور چلتا کس سے ہے بیٹا؟ لیور کو کام کرنے کے لیے پروٹین چاہیے. یہاں میں دیکھنے والوں کو کلیئر کر دوں, لیور کی خوراک کیا؟ پروٹین. اگر آپ اس کے اکارڈنگ ٹو ایج, اگر آپ 50 سال کے ہیں تو 50 گرام, اگر آپ 100 کلو کے ہیں تو 100 گرام. سمپل فارمولا. جتنی آپ کی ایج ہے, پروٹین. اب میں یہاں کیا بتاؤں گا, پروٹین گوشت میں ہے, انڈوں میں ہے, مرغی میں ہے, لوبیا سفید لوبیا, کالا سفید لوبیا, جو ریڈ لوبیا اس میں ہے. اور اس کے آسان کام آج کل GPT آپ سب کے پاس آیا ہوا, سمپل دیکھیں, پروٹین کے دالوں میں ہے. آپ نے اپنی اکارڈنگ ٹو ایج, آپ کہتے ہیں کہ آپ کا, ہم ڈرا رہے ہیں لوگوں کو لیور ٹھیک رہے, ہم یہ بھی ڈرا رہے ہیں لیور کو ٹھیک کیسے رکھنا ہے. تو لیور کھاتا ہے پروٹین. اگر کسی کو مطلوبہ پروٹین نہیں ملے تو لیور کمزور ہو گیا, اس نے فنکشننگ کمزور کر دی ہے. 50 سال کا ہے تو 50 گرام, 80 سال کا تو 80 گرام, 100 کلو کا ہے تو 100 گرام پروٹین جگر کو دیں تاکہ جگر ایکٹیو ہو کے پلوان بن کے, جوان بن کے اپنا کام کرے. اب اس کے لیے آپ نے دیکھنا, انڈے کھا سکتے ہیں, مرغی کھا سکتے ہیں, گوشت کھا سکتے ہیں, چکن کھا سکتے ہیں, مچھلی کھا سکتے ہیں, لوبیاز ہیں, بیج ہیں, مختلف چیزیں ہیں. آپ نے یہ دیکھنا کہ میری باڈی اتنی ہے, مجھے اتنی روز کی پروٹین چاہیے. سمپل یہ خیال کر لیں, آپ کا لیور ویسے ٹھیک رہے گا. ہم کیا غلطی کرتے ہیں, بعض اوقات انڈے چھوڑ دیے, گوشت چھوڑ دیے. بٹ سر جو انڈا اور گوشت کھا ہی نہیں سکتے, متبادل, بیٹا میں متبادل چیزیں بتا رہا ہوں. لوبیاز ہیں, چکن ہے, مچھلی ہے, وہ تو کھا رہے ہیں, لیکن آپ لوگ کہتے ہیں کہ برائلر بھی نہیں کھانا چاہیے. نہیں, برائلر نہ کھائیں, دیسی مرغی کھائیں. اچھا, دیسی مرغی, مٹن کھائیں, بیف کھائیں, سفید لوبیا, دوسرا لوبیا, دالیں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سر, بٹ یہ عام آدمی کی خرید میں تو یہ چیزیں دالیں, بڑا دال تو آپ لوگ کھا سکتے ہیں سر, دال بغیر تڑکے کے. آپ نے بیٹا پورا کرنا. دیکھیں نا, وہ لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم اپنے لیور کو ایکٹیو کیسے رکھیں. اکارڈنگ ٹو ایج اتنے گرام آپ نے پروٹین اس کو دیتے ہیں اگر. اور دوسری بات ہے, پروٹین عام بندے, میں اس کے زیادہ برائلر کیوں, انڈا تو کھا سکتے ہیں, انڈے میں اتنا نہیں ہے, انڈے میں پروٹین کا بڑا سورس ہے. سر انڈا بھی مہنگا, دال بھی مہنگی, سارا کچھ مہنگا, بندہ کھائے کیا اور جائے گا. تو جو اتنا بڑا بندہ ہوتا ہے نا, اس کا لیور خراب ہی نہیں ہوتا, وہ پہلے بیچارہ فاقے میں ہوتا ہے, اس کا لیور تو پہلے وہ پیاز اور روٹی کے ساتھ کام چلاتے ہیں, وہ ٹھیک رہتے ہیں. ہمارا لیور اور معدہ خراب کب ہوتا ہے؟ جب سٹوپڑ چیزیں اس میں ٹھوکتے ہیں.
یعنی کہ سمپل حل ہے کہ پیاز اور روٹی کھائیں. نہیں, سادہ چیزیں, فروٹ کھائیں, سبزیاں کھائیں, دالیں کھائیں, ان کے خراب نہیں ہوتے. ہم نے, اور دوسری بات جو میں چیزیں بتا رہا ہوں بیٹا, ہمارا جو آڈین ہے نا یہ 70-80% افورڈ کرتی ہے. ہماری یہ جو بیمار بندہ اس کو تو خوراک ہی روٹی 2 مل روٹی کھا کے بیچارہ ٹھیک ہو جاتا ہے. میدا لیور کب خراب ہوتا ہے؟ اوور ڈوز, اوور خوراک. سر وہ لوگ جو کھائی جاتے ہیں پیزا بھی کھا رہے ہیں, برگر بھی کھا رہے ہیں, بڑے بڑے یہ ان کو بتا رہے ہیں, سب کچھ کھا رہے ہیں, یہ ہم ان کو بتا رہے ہیں, ان کا کیا کریں, ان کو بتا رہے ہیں. پھر ایک نسخہ, ہمارے پروگرام ختم نہ ہو جائے, موٹاپا ہو گیا جی, اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک نسخہ بتائیں کہ ایک نسخے کے بعد ہمارا موٹاپا کنٹرول. سر میں ابھی پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم پہلے ان کو لیں گے. شاہد حسین صاحب لاہور سے موجود ہیں. السلام علیکم. چلیں سر, میرے خیال میں کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے ان کی. تو آپ کا جو پیور جو نسخہ ہے نا, جو فائنل نسخہ ہے جس سے ساری دنیا خوش. لیور کے لیے بیٹا پہلے لیور بتا دوں, ہمارا بنیادی لیور تھا نا. لیور ٹھیک ہے تو بندہ موٹا نہیں ہوتا. لیور کے لیے چیلیڈونیم, کارڈوس مارینس بتا چکے ہیں, کدو کا جوس بتا چکے ہیں, ارکے مکو ارکے کاسری بتا چکے ہیں, اور سورہ دید کی پہلی عد بتا چکے ہیں. اب موٹاپا ہو گیا, آپ کے جسم پہ چربی کے ذخائر چڑھ گئے, اس کے لیے بیٹا سمپل کرنا ہے کہ میتھی دانہ, کلونجی, ثابت اسبگول, اجوائن. میتھی دانہ, کلونجی, ثابت اسبگول, اجوائن, یہ ہم وزن لے لینے ہیں. کیا کرنا ہے؟ ہم وزن لے لینے ہیں. لینے کے بعد ایک اس کو جار میں رکھ لیں, چاہے پیس لیں چاہے ویسے بیج رکھ لیں. 1 چمچہ صبح و شام لیمو پانی کے ساتھ, جن کو لیمو تنگ کرتا ہے وہ لیمو بالکل نہ لیں, وہ ویسے لے لیں. یہ کریں, اور پھر کلونجی کا قہوہ لے سکتے ہیں, دار چینی کا قہوہ لے سکتے ہیں, اجوائن کا قہوہ لے سکتے ہیں, ادرک کا قہوہ لے سکتے ہیں, یہ شامل رکھتے ہیں. اور ساتھ پھر آپ اگر جو کا میں نے دلیا کا وہ استعمال کرتے ہیں, اور ساتھ یا رکیب و یا حفیظ و 3 تسبیحاں, یا مجیب و یا حسیب و 3 تسبیحاں, اللہ صمد 3 تسبیحاں پڑھتے ہیں, اور سورہ دید کا پانی پیتے ہیں. آپ کا لیور بھی ٹھیک رہتا ہے, آپ کا معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے, اور آپ کا موٹاپا بھی کنٹرول میں رہتا ہے. ٹھیک ہے سر. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ آمنہ لاہور سے موجود ہیں. جی آمنہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ میں ورکنگ لیڈی ہوں, تو اس وجہ سے مجھے اپنی فٹنس کا کافی خیال رہتا ہے, اور میں اس کا بہت احتیاط بھی کرتی ہوں. لیکن مجھے نا موٹاپے کے لیے کوئی ہربل نسخہ چاہیے, جس کے وجہ سے نا میرا ڈائٹ بھی بیلنس ہو اور لائف بھی بیلنس میں جائے. میں پانی بھی پیتی ہوں تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے میں موٹی ہوتی جا رہی ہوں. ہماری وہ بچیاں, ہماری وہ بیٹیاں جو ورکنگ لیڈیز ہیں, اسکول میں جاتی ہیں, کالج میں جاتی ہیں, بیسیکلی وہاں پہ بیٹھنا بہت پڑتا ہے, کوئی ایگزرشن ہوتی ہی نہیں, آپ لوگ گھومتے پھرتے نہیں ہو, واک نہیں کرتے, اسپورٹس ایکٹیویٹی نہیں کرتے. پرابلم کہاں بیٹا, پرابلم کہاں آ گیا؟ ہمارا لائف سٹائل اور خوراک ہے. ایکسرسائز کم ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں گھر میں سیڑھیاں تو ہے نا, سیڑھیاں چڑھیں, سیڑھیاں اتریں. اگر میری بیٹیاں, میری بہنیں سیڑھیاں 2-4 دفعہ چڑھیں, نیچے اترے, چربی فالتو. ہوتا کیا, آپ کے جسم کو ضرورت ہے 100 روپے کی, آپ نے 400 روپیہ اس میں ٹھوک دیا ہے. اب 400 کیا کرے گا وہ؟ یا تو چربی کے ذخائر بنے گا, یا یورک ایسڈ بنے گا, یا کولیسٹرول بنے گا, یا پتھری بنے گا, رسولی بنے گا. ہم نے ایکسرسائز کر کے اس 400 روپے کو ضائع کرنا ہے. آپ میری بات پھر سمجھ لیں کہ ہماری باڈی کو کیا ہم کرتے ہیں نا, ہم کھانا 2 ٹائم کھاتے ہیں, تو ہماری باڈی کو ضرورت ہے نا 50 گرام کی, تو وہاں چلا گیا 200 گرام, تو 150 گرام کہیں نہ کہیں پہاڑی بنے گا. ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ دن میں 4 دفعہ کھانا کھائیں, یعنی کہ اتنا کھانا کھائیں جتنی باڈی کو ضرورت ہے. ایک تو کام یہ کرنا ہے. دوسری کام, اگر کوئی چینی اور کولڈ ڈرنک چھوڑ دے, یقین کرے 90% وہ پتلا ہو جاتا ہے. سر وہ تو خیر لوگوں نے چھوڑنی نہیں چاہتی. ہمارے ایک اور کالر موجود ہے, ان کا بھی سوال لیتے ہیں, پھر ان دونوں کو اکٹھا چلاتے ہیں. جی عمر سیالکوٹ سے موجود ہیں. السلام علیکم. میرے نا بچپن سے نا جگر کے مسائل ہیں کہ میرے جگر کے اندر نا گرمی رہتی ہے اور خون بھی نہیں بناتا, تو اس کے لیے کوئی ہربل نسخہ یا وظیفہ بتا دیجیے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں اور شاید میں پڑھتا رہتا ہوں, اس کی وجہ سے ہیٹ زیادہ ہو جاتی ہے, اور اس کے ساتھ میں نا میرے معدے کے بھی مسائل ہیں. تو کچھ ہربل نسخہ یا کوئی وظیفہ بتا دیجیے تاکہ میں اس آزمائش سے چھٹکارا پا سکوں. اب یہ میرے بیٹے نے نا روٹین سے تھوڑا ہٹ کے بھی سوال کیا ہے. وہ بچے جو جوانی میں جن کو ہیٹ کا احساس ہوتا ہے, جسم میں گرمی کا احساس ہوتا ہے, گرمی دانے نکلتے, پرابلم ہوتی ہے, انہوں نے بھی 2-3 کام کرنے. چھلکا اسبگول, چھلکا اسبگول صبح و شام شربت بزوری ہر دواخانہ بناتا ہے. چھلکا اسبگول شربت بزوری کے ساتھ آپ نے صبح و شام لینا ہے, اور ساتھ ٹھنڈک دواخانہ بناتے ہیں, ٹھنڈک سفوف بناتے ہیں. یہ 1 چمچ صبح و شام لیں, آپ کے پاؤں نہیں جلیں گے, آپ کی گرمی ختم ہو جائے گی, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ساتھ ہی لیور کا بتایا, چیلیڈونیم اور کارڈوس ماریانس. آپ اگر تھوڑی بیماری سمپل چیلیڈونیم وہ لے لیں, 15 قطرے صبح و شام لیں, آپ کا لیور ٹھیک, آپ کا معدہ ٹھیک, آپ کا ڈائجیشن ٹھیک. ساتھ ارکے مکو ارکے کاسریاں بتا چکے, 2 چمچے اس کے, 2 چمچے شام اس کے, جو یہ لیتا ہے اس کا ڈائجیشن بھی ٹھیک رہتا ہے, اس کا جگر بھی ٹھیک رہتا ہے, اس کا معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے. ساتھ تسبیح کی بنتی ہے, پانی پہ سورہ دید کی پہلی آیت 101 بار پڑھ کے دم کرنی ہے, یا رکیب و یا حفیظ و 300 بار, یا حی و یا قیوم 300 بار, یا اسلام و یا مومن اللہ 300 بار پڑھیں. ایسے بچے ایسے جن کو شربت بزوری پئیں گے, چھلکا اسبگول پئیں گے,
فروٹ کھائیں گے, فروٹ کھانے کے ساتھ پپیتا اگر کھاتے ہیں تو ان کا ڈائجیشن بھی ٹھیک رہتا ہے, لیور بھی ٹھیک رہتا ہے اور گرمی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے سر, اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ شاہد موجود ہے کھانے وال سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال. جی میں نے ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال تھا یہ کہ میرے انکل ہیں تو وہ نا جوانی میں وہ گرلز سوسائٹی میں بیٹھ کر وہ نا شراب نوشی بہت زیادہ کیا کرتے تھے, لیکن اس کے بعد انہوں نے توبہ تو کر لی, لیکن اب ان کا لیور جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے اور موٹاپا بھی ہو چکا ہے. تو ڈاکٹروں نے انہوں نے کہا کہ یہ اپنا بس ان کا لیور بالکل ختم ہے, یہ آپ نا آپریٹ کرنا پڑے گا. تو میں نے پوچھنا تھا کوئی ایسا ہربل یا کوئی ایسا قرآنی آیات جس کو پڑھنے سے وہ ٹھیک ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ جب میرے پاس آتے ہیں نا جوانی میں, جوانی, پیشہ, اقتدار, شہرت, اور جب وہ الکوہل کو کہتے ہیں, شراب نوشی کرتے ہیں, میں کہتا ہوں یار رب نے منع کیا ہے. تو کہتے نہیں کوئی نہیں جی معافی مانگ لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. لیکن میں کہتا ہوں جب ڈاکٹر کہے نا آ کے کہ تمہاری زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے, تم نے شراب نہ چھوڑی, تم نے الکوہلک چیزیں نہ لی, تم نے نشہ ور چیزیں نہ چھوڑی, تو تمہاری زندگی کے دن تھوڑے ہو سکتے ہیں. جب ڈاکٹر کہتا ہے پھر یہ رک جاتے ہیں. یعنی کہ ڈاکٹر کا حکم بڑا ہے, رب کا حکم چھوٹا ہے. ہمیں رب ذوالجلال نے جو ہمیں کہہ دیا ہے, جو ہماری بانڈنگ بنا دی ہے, جو روک دیا, حدود بنا دی ہیں, شریعت کا مطلب کیا ہے, یہ آپ کا لائف سٹائل ہے, آپ نے ایسے جینی. اگر شراب اور باقی نشہ ور چیزیں حرام قرار دی, اس کی لاجک ہے. آپ مذہب کو اٹھا لیں, مذہب کی کوئی ایکٹیویٹی اٹھا لیں, اس میں انسان کی فلاح ہے, رب کی فلاح نہیں. رب تو کون کہہ کہ کروڑوں اربوں فرشتے اور پیدا کر لے گا. مذاہب کا خیال ہے کہ اچھا انسان پیدا کرنا, اچھے انسان سے اچھا معاشرہ ترشیح دینا, تاکہ آپ نارمل لائف گزار سکیں. اب ایسے لوگ جن کے الکوہلک ہونے کی وجہ سے لیور خرابی کی طرف چلا گیا اور ان کو ڈاکٹروں نے روک دیا, وہی میں پھر کروں گا. یہاں پہ میں ساتھ ایک بات اور بھی پوچھنا چاہوں گی. کچھ لوگوں کو لگتا ہے اگر وہ پروٹین ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں تو ان کا لیور بالکل صحیح چل رہا ہے, وہ چاہے جتنی مرضی شراب پی لیں. یہ ان کے جوانی, پتہ ہے کہ جوانی بڑی ظالم چیز ہے بیٹا. جوانی میں بندہ کہتا ہے کہ میں فاتح عالم ہوں, میں سکندر اعظم ہوں, میں چنگیز ہوں, میں تیمور ہوں, میں لاکھو ہوں, میرے جیسا دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. لیکن میں کہتا ہوتا ہوں جب جوانی کی جب سورج سوا نیزے سے زوال کی طرف آتا ہے نا, اور جب مختلف بیماریاں جسم میں سرگیں بنانی شروع کرتی ہیں, سرگیں, جب لڑکھڑاہٹ آتی ہے, جب چکر آتے ہیں, جب شوگر پہلا میسج آتا ہے, بلڈ پریشر دوسرا میسج آتا ہے, سٹنٹ پڑتے ہیں, فالج کی طرف آتا ہے, کمزوری آتی ہے, تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میں یہاں وہ بات یاد کروں گا. چنگیز خان جب مرنے لگا نا, اس نے اپنی ساری دولت ایک میدان میں لگا دی, اور میدان میں لگانے کے بعد اس نے کہا ہے کوئی دنیا میں بندہ جو یہ ساری دولت لے کے مجھے جوانی واپس کر دے. جوانی نشہ ہے اپنا. اللہ نے کیوں کہا کہ جوانی کا جو توبہ وہ بڑی قبول ہے؟ اس نے کہا ہے کوئی, لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ پاسبل نہیں. اسی طرح سلطان محمود غزنوی نے جب خزانہ اس کے سامنے آیا, مرنے لگا, بڑھاپے کے آثار شروع ہو گئے, جس میں بیماریوں نے آنکھ میں چولی کھیلنی شروع کر دی, لوکن مٹی شروع ہو گئی. اس نے سب بندے کو خود سمجھ آ جاتی ہے بیٹا, بندے کو سمجھ آ جاتی ہے. آپ جوان ابھی ہمارے جیسے بندوں کو سمجھ آ جاتی ہے, اب وہ ٹائم نہیں رہا, تو پھر وہ ادھر آتے ہیں. لیکن عقل مند بندہ کون ہے جو ماضی سے سبق لیتا ہے, ہسٹری سے سبق لیتا ہے, پرانے بابوں سے سبق لیتا ہے. ایسے لوگ جو جوانی میں نشے میں آ کے نشہ کر رہے ہیں, شراب نوشی کر رہے ہیں, وہ پہلے بڑے لوگوں کو دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ وقت آپ کے ساتھ بھی آنا ہے. یہ جو گردش لیل و نہار ہے نا, یہ قافلہ شب و روز ہے, یہ آسمان سے سورج نکلنا ڈوبنا, یہ کوئی بند نہیں ہو جانا, یہ ایسے ہی چلتے رہنا. بڑے بڑے کو ملے جیسے بندے آئے, آج بونے ہو کے زمین میں گھس گئے. جوانی میں آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ کو اگر اللہ نے عزت دے دی, پیسہ دے دی, دولت دے دیا ہے, تو آپ نے ایک اچھی لائف کیسے گزارنی ہے. اس کے لیے یہ ساری نشہ ور چیزیں بند کرنی ہے. اب بچے کے سوال کی طرف, بچے نے سوال کیا کہ میرے چچا جو ہے الکوہلک ہو گئے, ان کو وہی دوائی ہے چیلیڈونیم کیو, کارڈوس ماریانس کیو, دونوں 15-15 قطرے صبح شام, ارکے بکو ارکے کاسنی سورہ حدید کی پہلی آیت پڑھ کے 2 چمچے صبح شام, تیسرا پانی پہ اس کو سورہ طارق اور سورہ جو حدید ہے, سورہ طارق 101 بار, سورہ حدید 101 بار پڑھ کے دیں, صبح شام پانی پئیں, سبزیاں کھلائیں, پپیتا کھلائیں, ویجیٹیرین ہو جائے. ایسا ایسا انشاءاللہ کہ جسم میں جان پڑے گی اور وہ زندگی کی طرف لوٹیں گے. ٹھیک ہے سر, آپ کا بہت شکریہ آنے کا. اور اسی کے ساتھ مجھے اور عبداللہ بھٹی صاحب کو آپ لوگ دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی سیم ٹائم پہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.